ہر مذہب اور ملک کے اپنے حدود و قیود اور رسوم و رواج ہوتے ہیں۔ اسلامی اور مشرقی روایات سے مزید پاکستانی معاشرے کی اپنی منفرد پہچان ہے۔ ادب و احترام اور شرم و حیا اس کی اجزاء تقریبی ہیں۔ ہمارے ہاں کڑیل جوان بیٹے آج بھی والدین سے تھپڑ کھا کر سر نہیں اٹھاتے۔ ہماری افتماء بہنیں بیٹیاں جسم تو دور کی بات سر ننگا چھوڑنا پسند نہیں کرتیں۔ وہ اوڑھنی کو گلے کا پھندا نہیں زیور سمجھ کر اوڑھتی ہیں۔ ہمارے سماج میں شادی سے پہلے کسی جوڑے کا جنسی ملاپ پارٹنرشپ نہیں، نکاح کے بعد میاں بیوی کا ایک ساتھ مل کر زندگی کی گاڑی چلانا شراکت داری کہلاتا ہے۔ مغرب سے مغرب تک کی اپنی لائف اور اپنا اسٹائل ہے۔ چہک چہک کر انگریزی بولیں، بہک بہک کر گھونٹ لگائیں، یا لہک لہک کر ننگے گھومیں، مگر خدا را ہماری زبان، ہماری زندگی اور ہمارا طرز زندگی ڈسٹرب نہ کریں۔ اچھا ہوا حکومت کو آخر کار گھریلو تشدد بل کی سمجھ آ گئی۔ دیر آید درست آید۔ پارلیمانی امور کے مشیر اعظم جناب ڈاکٹر بابر ایوان نے مذموم بل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوانے کی سفارش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ دین بھی اور ملک کا آئین بھی یہی کہتا ہے، مگر یہ واضح پہلے ہو جاتا تو رسوائی ہوتی نہ پسپائی۔ ماضی میں ممنون معاشی مشیر کی تقریری ہو یا حالیہ متنازع گھریلو بل، عمران حکومت کی عجب عادت ہے کہ پہلے کرنے والے کام بعد میں اور بعد کے کام پہلے کرتی ہے۔ ایوان اقتدار میں سوچ کر بولنے کے بجائے بول کر سوچنے کا رجحان عام ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ رولنگ کلاس ہر کام میں غلطی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ گھریلو تشدد بل کو ہی لے لیجیے کہ پہلے اسے اتنی عجلت میں پاس کیا کہ شہباز صفت اپوزیشن بھی چکرا گئی۔ عوامی رد عمل آیا تو محفوظ راستے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ بلا آئین پاکستان اسلامی اور معاشرتی اقدار سے متصادم قانون سازی کا کوئی جواز تھا۔ حضور والا آپ تو ریاست مدینہ طرز کی ریاست کے علم بردار ہیں، پتہ کریں یہ یورپ کا دل دادا آپ کی کشتی ڈوبنے کہاں سے آ گئے۔ گھریلو تشدد بل کیا ہے؟ اسے انسداد فیملی سسٹم قانون کہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ بل کے مطابق والدین کا اپنے بچوں کی پرائیویسی آزادی میں حائل ہونا، ان کے بارے میں ناگوار بات یا شک کا اظہار کرنا جرم ہوگا۔ بل میں معاشی تشدد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کسی بھی قسم کے اختلاف، نافرمانی کسی بھی وجہ سے بچے کا خرچہ کم یا بند نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ جرم ہوگا اور اس پر سزا ملے گی۔ بل میں جذباتی، نفسیاتی اور زبانی ہراسمنٹ کی اصطلاحات متعارف کرائی گئی ہیں، یعنی کسی بھی بات کو ہراسمنٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ خاوند کا دوسری شادی کی خواہش کا اظہار جرم ہوگا، اسے گھریلو تشدد قرار دیا گیا ہے۔ طلاق کی بات کرنا بھی جرم اور سزا ہوگی۔ اسی طرح کوئی غصے والی بات اونچی آواز میں بولنا، کوئی بھی ایسا جملہ جو کہ جذباتی، نفسیاتی یا زبانی اذیت کا باعث بنے، وہ جرم تصور ہوگا۔ گھر کے سربراہ کو ان جرائم کی پاداش میں اہل خانہ سے محفوظ فاصلے پر رہنا ہوگا، جی پی ایس کڑا پہننا ہوگا، کسی شیلٹر ہوم یا تھانے میں سزا کاٹ۔ یہ سزا کم سے کم 6 ماہ جبکہ 3 سال تک ہو سکتی ہے۔ 1 لاکھ تک جرمانہ بھی ہوگا۔ اگر جرمانہ نہ دیا تو مزید 3 سال قید ہوگی۔ جرائم میں ساتھ دینے والے کو بھی برابر کی قید ہوگی، یعنی ماں اور باپ دونوں مجرم ٹھہریں گے۔ گھریلو تشدد بل کا سادہ سا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، ہمیں مت روکو، یعنی مادر پدر آزادی دے دو۔ پاکستان کے خوبصورت خاندانی نظام کے خلاف یہ مکروہ خاکے بہت پہلے اسپانسرڈ موم بتی مافیا نے بنایا۔ عورت مارچ اس کا ابتدائیہ تھا۔ ایجنڈے کے تحت لاہور، اسلام آباد، کراچی میں لڑکے لڑکیوں کی مخصوص قسم سڑکوں پر امڈ آئی۔ باپ ایسے مقدس رشتے کو بدنام کرنے کے لیے پدر شاہی کا نعرہ لگایا۔ نومولود الیکٹرانک میڈیا نے دانستہ یا دانستہ اس اچھل کود کو خوب اچھالا۔ نہ جانے کون سی پس پردہ قوت کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ اب صرف 2 سال کے عرصے میں ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے نام نہاد آزادی کے اس بدنما خاکے میں رنگ بھر دیے۔ گھریلو تشدد بل کو سمجھنے کے لیے عورت مارچ کے میرا جسم میری مرضی
ایسے ننگے ناروں کی جانچ ضروری ہے۔ شہر شہر ایسے شرمناک سلوگن سے سجے پوسٹرز لے رائے گئے کہ ہماری عورتیں بھی عورتوں کے سامنے وہ باتیں دہرانے سے شرمائیں۔ لباس اللہ کی نعمتوں میں سے خوبصورت عطیہ ہے، یہ حضر کرتا ہے۔ اسی طرح الفاظ کا بھی پیراہن ہوتا ہے۔ بے لباس ہو جائیں تو گن آنے لگتی ہے۔ گھریلو تشدد بل بھی عورت مارچ کے ننگے نعروں سے ماخوذ ایک ننگا بل ہے جو ہمارے معاشرے سے کسی صورت ہم آہنگ نہیں۔ کہہ لیں خاندان اجاڑنے والے نانگے پیر کی طرح کا نانگا بل ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہمارے معاشرے کے 98% لوگوں کو ایسے مسائل درپیش ہی نہیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اپنی گھریلو زندگی سے بیزار 2% مخصوص طبقے کا واقعی یہ سر درد ہو، لیکن کسی اقلیت کے لیے اکثریت کا نظام زندگی دھرم برہم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ موم بتی مافیا کچھ بھی کر لے، ہمارے معاشرے میں بیٹیاں ماں سے بغاوت کریں گی، نہ بیٹے والد کا گریبان پکڑیں گے۔ کوئی اپنے ابے امی کو جیل بھیجے گا، نہ گھر سے باہر پھینکے گا۔ وہ والدین کو اپنے ساتھ رکھنے کو سعادت ہی سمجھتے رہیں گے۔ ہاں البتہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ خاندانی نظام کے در پہ خواتین و حضرات کا بڑھاپا اکلاپے یا اولڈ ہومز میں گزرے گا۔ جو بھیج رہے وہ کاٹ کے رہیں گے۔ عورت مارچ کے اسکرپٹ کی ایک اور جھلک گزشتہ دنوں ہم اسٹائل ایوارڈ شو میں بھی دیکھنے کو ملی۔ وزیر اعظم عمران خان نے تو ایک انٹرویو میں عورت کے ادھورے کپڑوں کی بات کی تھی۔ اس بے باک محفل میں تو بات ننگے جسموں تک پہنچ گئی۔ کچھ غیر مقبول پاکستانی اداکاروں نے ہالی اور بالی ووڈ کی نقالی میں اتنے بولڈ ملبوسات پہنے کہ گھریلو خواتین تو اپنی جگہ، شوبز سے وابستہ مذہب عورتیں بھی۔ نوٹ: یہ بلاگر کا ذاتی نقطہ نظر ہے جس سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔